بات جو تھی وہ دنیا کی یعنی کہ اس مٹیریل ورلڈ کے کانٹیکسٹ کے اندر تھی. اس سے باہر کی بات نہیں کر رہا. روح وہ شے ہے جو کہ جس کی پیدائش کا ایک وقت ہے اور اس کی اینڈنگ کا پیدائش کا وقت ہے, روح کے پھوکے جانے کا ایک وقت, یعنی کہ روح پیدا ہوئی نا, تخلیق کی گئی, مخلوق ہے, اور اس کی فنا کا بھی کوئی نہ کوئی وقت ضرور ہے. وہ تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہر چیز کو موت ہے, موت کو بھی موت ہے. اس پہ یہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے اور ظاہر ناظرین جاننا چاہتے ہیں, اس حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے ناظرین, بٹ we'll have to take a break. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی. ہم گفتگو کر رہے ہیں روح کے موضوع پہ. اچھا, آپ حضرات کی توجہ میں یہودیت کا ایک کانسیپٹ ہے اور وہاں پر ان کی بک آف جینیسس میں ورس 2-7 میں فرما رہے ہیں, جو کہا گیا, میں کوٹ کر رہا ہوں کہ Hashem formed man from the dust of the earth. He blew into his nostrils the breath of life and man became a living thing. ڈاکٹر صاحب, اور پھر قبالہ جو یہودیوں کا ایک, جس کو آپ ان کا مسٹسزم کہہ لیجئے, اور ان کی ایک کتاب ہے زہار, یہودی تصوف. اب یہودی تصوف میں وہ کہتے ہیں کہ جی 3 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے جس کو وہ نفیش کہتے ہیں, ایک چیز جس کو وہ روح کہتے ہیں, جس کو ہم روح کہہ رہے ہیں, اور ایک چیز ہے جس کو وہ نشمہ کہتے ہیں, جس کو وہ ہائر سول یعنی اسپرٹ کہتے ہیں. اچھا, یہ سول اور اسپرٹ کا کانسیپٹ بھی ایک موجود ہے مذاہب میں. عیسائیت میں بھی سول سمجھی جاتی ہے وہ روح جو انسانی جسم میں موجود ہے, اور جو جب یہ ڈپارٹ ہوگی تو یہ اس ہائر روح کی طرف چلی جائے گی جو اسپرٹ ہے. جبکہ ہم نے سنا ڈاکٹر صاحب سے, دوسرے لوگوں سے, کہ دین اسلام میں یہ تخصیص نہیں ہے, ایک ہی روح کی بات ہوئی ہے. تو اگر ہم کچھ دیر کے لیے یہ مان لیں کہ ایک چیز سول ہے اور ایک چیز اسپرٹ ہے, کہ جو ہم اپنے دین کے حساب سے نہیں مان رہے لیکن اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے جو وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ نفیش کیا ہے, یہ روح کیا ہے, یہ نشیمہ کیا ہے, کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں سر, جو روح ہے نا سر, یہ کانشس مائنڈ ہے. ٹھیک, یہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم موت کے وقت تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں, اور نیند کے وقت بھی. اب نیند اور موت میں کیا چیز کامن ہے؟ آپ جب کانشسنس, جب آپ سونے کی کوشش کریں, جی نیند نہیں آ رہی ہے جی, ٹھیک ہے جی, یہ پنکھا چلاؤ, اے سی چلاؤ, یہ کرو, فلٹ کرو, مچھر آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, لوری سناؤ, آپ کا مائنڈ انکانشس ہو گیا, آپ نیند میں چلے گئے, آپ کی روح قبض ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نیند کے وقت بھی تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں. ٹھیک, تو یہ جو کامن فیکٹر ہے کہ موت میں اور نیند کے وقت میں جو روح ہے وہ قبض ہوتی ہے, تو جس وقت نیند سے آپ بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ یور مائنڈ ٹرانسفارمز فرام دی انکانشیس اسٹیٹ ٹو دا کانشیس اسٹیٹ. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح جو ہے وہ کانشیس مائنڈ ہے. اب جیسے سکندر کا اور تمام یہ جو کانسیپٹ چل رہا تھا, اور بیچ میں علی عباس نے یہ بڑا اچھا یہ کانسیپٹ دیا کہ نہیں, وہ دونوں ذمہ دار ہیں. تو کانشیس مائنڈ جو ہے وہ بھی تو ہمیں اچھائی اور برائی کی طرف لے کے جاتا ہے, یہ کرو یہ مت کرو, وہ بھی تو ایک گائیڈ ہے, وہ بھی تو ایک کنٹرولر ہے. تو اس کا جو کنٹریبیوشن ہے گناہ اور ثواب میں وہ برابر ہے, نفس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے وہ عمل چلا جاتا ہے. ٹھیک, جی فاطمہ. ڈاکٹر صاحب سے میں ایگری کروں گا کہ ہم صرف ڈسکریٹ یا بائنری نہیں لے سکتے کہ سول مینز الائیو اور نو سول مینز ڈیڈ. سول کی زیادہ ویلیو ہے, نہ صرف ویسٹرن فلسفی تو خیر الگ ہے, جنرلی لاجک میں بھی, کہ سول کی صرف یہ ویلیو نہیں ہو سکتی, دا ورچو آف بینگ. اور یہ اسلامک فلسفی میں بھی ابن سینا نے بھی یہی کہا ہے کہ دی ایکشنز ریفلیکٹ دا سول. اچھا, ابن سینا کے ساتھ ایک ابن نفیس بھی تھے, انہوں نے ریسرچ کرتے ہوئے کہا کہ سول کا مطلب ہے آئی, اور کانٹ نے بھی یہی کہا تھا, جرمن فلسفر. جی ایک پہلو اس کا اور ہے کہ بعض ادیان و مسالک میں, جیسے ہندو مت میں اواگون کا مسئلہ ہے کہ روح جاتی ہے اور پھر بار بار لوٹ کر آتی ہے. افلاطون نے بھی یہی بات ارسطو کے حوالے سے کہی ہے, یہ تصور موجود ہے.
یہ دو اچھا ہندوازم میں تو وہ کہتے ہیں کہ اوغاگون ہوتا رہتا ہے کہ جب تک آپ اپنے کرما سے موکشا نہیں پا جاتے، یعنی آپ اپنے گڈ ڈیڈ سے نجات پا جائیں، لبریشن پا جائیں، تو وہ روح برہما میں جا کے مل جائے گی. یعنی اب اس میں ایک پہلو اور ہے، چونکہ یہ گفتگو مختلف حضرات نے کی تھی کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کریم کو پیدا کیا، اور ڈاکٹر صاحب جیسے فرمایا کہ پھر نبی نے اپنے نور سے یا ان کی، یہ میں نے کوٹ کیا تھا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کس طریقے سے یہ ارواح بنی انسانوں کی. اس میں ایک تصور اور صوفیہ کے حوالے سے آتا ہے، جزو اور کل کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل ہے اور یہ اس کے بعد یہ اجزاء ہیں، اور جب یہ واپس اپنے کل میں جاتے ہیں تو پھر وہ انالخ کی سزا آتی ہے. تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، یہ بھی صوفیز کا کانسیپٹ ہے. اور صوفیز کا یہ کانسیپٹ ہے جی کہ یہ قطرہ جو ہے جب یہ دریا میں سما جاتا ہے، فرام عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے بالکل دوا ہو جانا. ڈاکٹر فضل صاحب، اگر اللہ رب العزت روح کو بدن میں نہ ڈالتے، جو کہ ظاہر ہے جو ظاہری طور پہ پہلا بدن تھا وہ بدن حضرت آدم علیہ السلام کہ جس میں روح کو ڈالا گیا، تو اگر بدن میں نہ ڈالتے روح کو، تو پھر اس کا مطلب جو ان کا آرگومنٹ ہے سکندر صاحب تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ روح کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی کنٹینر میں نہ آ جائے، جب تک وہ کسی بدن میں نہ آ جائے. میں اس سے پہلے جواب دیجیے، سوری میں نے انٹرپٹ کیا. اس سے پہلے کہ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جو ملائک ہیں وہ بھی اسی طرح سے روح ہیں جس طرح سے انسان روح ہے. دونوں کے لیے ارواح کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے روح الامین کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو معاملہ اس طرح سے ہے کہ روح کی حیثیت انسان کی اور ملائک کی یکساں ہے، بس فرق وہی ہے نفس کا. ڈاکٹر صاحب نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ روح اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، ٹھیک، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. جی. اب رہا سوال عمل کا مسئول کون ہے، اعمال کا دار مدار کس پر ہے. جی. تو میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں جسم روح کے بغیر کچھ نہیں ہے، تو جسم کو ہم معمور کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ جسم کے اندر روح آئے گی تو وہ معمور ہوگا کسی امر کا، جس کا مطلب جسم محتاج ہے روح کا، تو روح سبب بنا اعمال کا. تو اس اعتبار سے دونوں یکساں ذمہ دار ہوتے ہیں، اور اس لیے اچھی اور بری روح کا جو تصور دیا گیا ہے، اور اس لیے دیا گیا ہے کہ آدمی اگر نیک اعمال انجام دیتے ہیں اس میں دونوں کی شراکت داری ہے، اور دونوں ایک طرح سے مسئول اور معمور ہیں، تو اسی لیے دونوں کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا. البتہ اعمال کا ظہور جسم سے ہوگا لیکن وہ محتاج ہوگا روح کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات سے ریلیونٹ حضرت امام غزالی کی اس کوٹیشن پہ پروگرام ختم کروں گا. حیال علوم میں آپ فرما رہے ہیں روح کے باب میں کہ روح جس میں لطیف ہے، سرچشمہ جس کا قلب ہے، اور وہاں سے یعنی قلب سے بذریعہ شریان یعنی رگیں وہ تمام اعضاء میں پھیل جاتی ہے. اور مثال اس کی ایسی ہے جیسے ایک چراغ جس کی روشنی پورے گھر کو منور کرتی ہے، لیکن وہ چراغ کنفائنڈ ہوتا ہے، رکھا ہوا ہوتا ہے ایک جگہ پہ. آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے مائنڈ اوور میٹر کے حوالے سے آج روح کو ڈسکس کیا ہے. اپنے اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اس کانسیپٹ کے فائنل کانسیپٹ کو، جس کو آج کی دنیا میں نیو تھاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس کے اندر نیو تھاٹ ہے، گلوبل کانشسنس ہے، قانون کشش یعنی لا آف اٹریکشن ہے. اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سفر کے اندر یعنی دماغ سے ذہن، ذہن سے روح، اور اس کے بعد ماڈرن دنیا نے جس کے اندر فلسفی بھی تھے، جس کے اندر مفکرین بھی تھے، جس کے اندر وہ لوگ بھی تھے کہ جو مذاہب پہ یقین رکھتے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو مذاہب پہ یقین نہیں رکھتے تھے، انہوں نے ان تمام کانسیپٹ سے کیا سیکھا، اور آج کی دنیا کو جدید سائنس اپنی لینگویج میں، اپنی فلسفی میں ان کانسیپٹس کو فولڈ کر کے ہمیں کس انداز میں پیش کر رہی ہے. تو ہمارا اگلا پروگرام اس موضوع پہ بیس کرے گا. دیکھنا نہ بھولیے گا. اپنے کامنٹس ہم تک آپ ہمارے ای میل ایڈریس کے تھرو پہنچا سکتے ہیں. اینڈ اف یو آر ولنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا شو، آپ ہمیں اس سے بھی ای میل کے تھرو آگاہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.